السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ قربانی کیوں ضروری ہے؟ ہم ہر سال قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات کا جاننا کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، قرآن مجید میں، شریعت مصطفی میں اس بات کا حکم ملا ہے کہ ہر سال ایک شخص پر جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قربانی ادا کرنے پر جو فضائل ہیں اور جو ثواب کے وعدے ہیں وہ اپنی جگہ بے شک اور بلا شبہ یقینی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ اس کے پس منظر میں ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آخر قربانی کیوں ہے؟ اگر ایک اعتبار سے ہم سوچیں تو جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ان قربانی میں، ان جانوروں کے ذبح کرنے میں کیا چیز ہے اور یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے روحانی مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، یعنی سب سے پہلے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن نے عبادت کے طور پر کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب انہی کی سنت کی پیروی میں میری امت میں بھی اور میری ملت میں بھی یہ حکم جاری ہوا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بس انہی کا طریقہ ہے جو ہم کرتے آ رہے ہیں اور ہمیں کرنا ہے، یا اس پر ہمیں بھی کچھ اجر ملنے والا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض تم کو ایک نیکی ملے گی۔ پوچھنے والوں میں سے لوگوں نے پوچھا کہ بعض جانوروں پر تو کھال ہوتی ہے جس پر بال ہوتے ہیں، اور بعض بھیڑ ہوتے ہیں جن پر بال کی جگہ اون ہوتا ہے، تو کیا اون والے جانور پر بھی ہمیں کچھ ملے گا؟ اگر اون والے جانور کا حساب لگایا جائے تو پھر تو ایک ایک جانور پر لاکھوں اور کروڑوں بال ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اون والے جانور کے قربانی کا اجر بھی اسی حساب سے ملے گا، ہر بال کے عوض تمہیں یہاں پر بھی ایک نیکی ملے گی۔ اس کے علاوہ روایت میں اور کئی فضائل ہیں، جیسا کہ جانور جو قربانی والا ہوگا وہ قیامت کے دن قربانی کرنے والے کی طرف سے گواہی دے گا۔ قربانی کے جانور کا جب قربان کرتے وقت پہلا خون کا خطرہ گرتا ہے تو قربانی کرنے والے کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پل صراط پر یہ جانور سواری بنے گا وغیرہ۔ تو اس سے قربانی کا ایک مقصد تو واضح ہو گیا کہ بھئی قربانی کیوں کی جاتی ہے، انسان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سیدھا ایک عام انسان کے لیے بات ہو گئی۔ پھر لیکن اگر ہم غور کریں تو اگر بھئی ایک پوائنٹ پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جانور کے گوشت کی، جانور کے خون کی، جانور کے خال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے صاحب قرآن مجید میں کہا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تقویٰ مطلوب ہے کہ بندہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو پھر قربانی کا کیا مقصد ہے؟ محترم ناظرین، در حقیقت قربانی جان ہی کی قربانی تھی۔ در حقیقت قربانی جان ہی کی قربانی تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں۔ بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اصل قربانی تو جان نثاری اور جان سپاری، جان حوالگی ہی کا نام ہے، یعنی جان حوالے کرنے کا نام ہی قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے پایاں رحمت سے اس کو جان کے بدلے میں مال کے ذریعے سے قبول فرما لیا۔ یہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لینے کی بجائے مال کے ذریعے سے اس قربانی کو لے لیا۔ اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، ہم اپنی کی بھی قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کے بدلے میں مال کی قربانی لے لی۔ اب یہاں ہم یہ سوچ سکتے ہیں جب مال کی قربانی تھی تو صدقے کی شکل میں مال کی قربانی لے لی جاتی، جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں۔ لیکن مقصود یہاں پر یہ نہیں تھا، بلکہ مقصود یہاں پر یہ بھی ہے کہ بندہ مال کی قربانی دے، لیکن مال کے اندر بھی جان کی قربانی بھی پیدا ہو جائے، اور اس کا مقصد یہ کہ اس کے اندر اس بات کا استحضار پیدا ہو، وہ اس بات کو ریئلائز کرے کہ جان کی قربانی کے اندر مال کی قربانی کی بھی سملیرٹیز آ جائیں، جیسا یہاں پر ہو رہا ہے کہ بندہ ایک جان کی، مال کی قربانی دے رہا ہے، اپنے پیسے سے ایک جانور خرید رہا ہے، لیکن جان کی قربانی بھی ہو، اس کو اس بات کا احساس ہو
کہ میں ایک بے زبان جانور کو کیوں ذبح کر رہا ہوں، کیوں کاٹ رہا ہوں، کیوں اس کا خون بہا رہا ہوں۔ جب اس بات کا احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اس کو اس بات کا بھی احساس ہوگا اور وہ اس بات کو ریئلائز کرے گا کہ اصل میں قربانی جانور کی نہیں ہے، اصل میں قربانی مال کی نہیں، اصل میں قربانی اپنے نفس کی ہے، اپنے آپ کو خدا کو حوالے کرنے کی۔ یہاں پر یہ مقصد کے خاطر مال کے ساتھ ساتھ جان کی قربانی بھی رکھی گئی، واللہ اگر مال ہی کی قربانی مقصود ہوتی تو زکوٰۃ کا حکم کافی تھا۔ بتانا یہاں پر یہی ہے اس قربانی کے ذریعے سے کہ بندے کو ہر صورت میں اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکانا ہے، اپنے نفس کی پیروی کو چھوڑنا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے۔ اور بندہ جب یہ دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکائے گا تبھی وہ شکر گزار بندہ بنے گا۔ اب اسی جذبے کو، یعنی اسی احساس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں یہ حکم بھی ملتا ہے کہ جانور کے ہمارے پاس اگر اتنا موقع ہے، اتنی استطاعت ہے تو جانور کو لے کر پہلے اپنے سے مانوس کریں، جانور کھلائے پلائیں۔ جب اس سے ایک محبت اور تعلق پیدا ہوگا تب اس کے قربانی کرنے میں تکلیف بھی ہوگی کہ بھائی میں جانور قربان نہیں، وہ اب اس کو جانور کو کچھ ہمارے سے تعلق ہو جائے گا، ہم کو کچھ جانور سے تعلق ہو جائے گا۔ جب پھر ہم اس کے گلے پر چھری پھیریں گے تو جب وہاں پر تکلیف ہوگی اور وہاں پر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میری جان کے بدلے میں جانور اپنی جان ذبح اور قربان کر رہا ہے۔ تو اصل میں مقصود جانور کا ذبح کر دینا نہیں ہے، اصل میں مقصود جانور کی قربانی اور جانور کا خون بہا دینا نہیں ہے۔ یہ تو حکم ہے، اس کے پس منظر میں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے آپ پر چھری پھیر رہے ہیں، ہم اپنے نفس پر چھری پھیر رہے ہیں۔ میں جانور پر چھری نہیں پھیر رہا ہوں بلکہ میں اپنے نفس پر چھری پھیر رہا ہوں۔ اللہ کے حکم کے آگے مجھے ہر مرتبہ اپنے نفس کو اسی طرح ختم کرنا ہے، تبھی یہ مقصد قربانی کا ہمیں حاصل ہوگا۔ قربانی تو ہر صورت میں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان دنوں میں، یعنی قربانی کے دنوں میں، قربانی سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہے فرائض کے علاوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔